اگر ہم بگر پکچر میں دیکھیں تو نیتن یاہو اور ٹرمپ کا پلان جو ہے وہ بظاہر کامیاب ہوتا نظر رہا ہے۔ اس جنگ کو جو ہے وہ پھیلایا جائے اور دیگر ممالک کو اس کے اندر شامل کیا جائے، بالخصوص جو مسلم ممالک۔ ایران اس چیز کا پورا حق رکھتا ہے کہ وہ امریکی اڈوں کو، ان کے جو فوجی اڈے ہیں ان کو جہاں پہ بھی وہ موجود ہیں ان کو نشانہ بنائے، وہ ایک لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہے۔ جنگ ظاہر ہے ممکنات کا کھیل ہے، انٹیلیجنس، کاؤنٹر انٹیلیجنس، اور اس کے نتیجے میں ہر سب جو ہے وہ اپنے آپ کو ترتیب دے رہی ہوتی ہے۔ یہ جنگ بہت شدت کے اندر جو ہے وہ داخل ہو چکی ہے۔ اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں ہمیں پوری طرح سے یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا رخ لیتی ہے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ اچھا رخ ہی لے اور پھیلنے سے جو ہے وہ بچ جائے، لیکن بہرحال اب تو انتظار ہی کرنا پڑے گا۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان میٹرز کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شاہد عباسی۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے معروف ماہر تعلیم، تھنکر اور مسلم ورلڈ سے متعلق معاملات پر گہری نظر رکھنے والے کامران رفیع صاحب۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں، پھر امریکہ کی جنگ میں شمولیت اور ایران کے جواب کے بعد اس وقت جو خطے میں صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کا پاکستان پہ اور مسلم دنیا کے دیگر ملکوں پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ اس سے پہلے ان سے یہ بھی جانیں گے کہ امریکی حملوں کے جواب میں ایران نے جو امریکی اڈوں کے خلاف کارروائی شروع کی ہے، اس سے بات کتنی آگے اور کہاں تک جا سکتی ہے۔ کامران صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔ بہت شکریہ شاہد صاحب آپ کا بھی مجھے یاد رکھنے کے لیے۔ سر فرمائیے گا، ہم جس وقت کی گفتگو کر رہے ہیں تو امریکی حملے کے جواب میں ایران نے اب باقاعدہ اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ انہوں نے آپریشن فتح بشارت شروع کر دیا ہے، اور جس کا مقصد یہ ہے کہ خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں کو ہدف بنایا جائے۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، اور ایران کا سرکاری ٹی وی بھی کہہ چکا ہے کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں جو امریکی بیس ہے اس پہ میزائل فائر کیے گئے ہیں۔ قطر کی جانب سے اس کی جزوی تصدیق بھی کی گئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایرانی میزائلوں کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے جو ایریل ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی ایکٹیو ہوا ہے۔ اس جوابی اقدام کے بعد آپ کو سچویشن کہاں جاتی دکھائی دے رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ابھی تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے اس کے بعد مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر ہم بگر پکچر میں دیکھیں تو نیتن یاہو اور ٹرمپ کا پلان جو ہے وہ بظاہر کامیاب ہوتا نظر رہا ہے کہ اس جنگ کو جو ہے وہ پھیلایا جائے اور دیگر ممالک کو اس کے اندر شامل کیا جائے، بالخصوص جو مسلم ممالک ہیں۔ تو اگرچہ ظاہر ہے کہ ایران اس چیز کا پورا حق رکھتا ہے کہ وہ امریکی اڈوں کو، ان کے جو فوجی اڈے ہیں ان کو جہاں پہ بھی وہ موجود ہیں ان کو نشانہ بنائے، وہ ایک لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ بظاہر کوئی بہت میرے نزدیک دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہے۔ اب بہت کچھ ڈپینڈ کرے گا کہ خلیجی ممالک کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہوتا ہے، جو کہ پہلے ہی ظاہر ہے کہ ایران ورسز عرب پالیسی کے اوپر جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ اسرائیل کی باقاعدہ یہ کوشش رہی ہے کہ اس کو دوبارہ سے سنی ورسز شیعہ جو ہے وہ بنایا جائے۔ تو بہرحال میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے جو خلیجی ممالک ہیں وہ زیادہ دانشمندی کا ثبوت دیں گے اور اسے اپنی سوورنٹی پر حملہ نہیں تصور کریں گے، اپنی خود مختاریت پہ حملہ نہیں تصور کریں گے، بلکہ اسے امریکہ پر حملے کے ہی طور پر دیکھیں گے، اور اسی تناظر میں اس کا جو ہے وہ جو بھی رسپانس ہے وہ دیں گے۔ اچھا سر، دو بڑی دلچسپ اطلاعات بھی اس خبر سامنے آئی۔ ایک تو مختلف میڈیا چینلز کی جانب سے یہ بات کہی گئی کہ جس اڈے کو نشانہ بنایا گیا ہے وہ کئی روز سے خالی کیا جا چکا ہے۔ اس وقت وہاں نہ تو امریکی طیارے ہیں، نہ برطانوی طیارے ہیں، اور نہ ہی قطر کا کوئی ایسٹ موجود ہے۔ اس سے قبل ہم یہ اطلاعات بھی سن چکے ہیں کہ جب امریکہ نے ایران کے جو جوہری تنصیبات تھیں ان تینوں پہ حملہ کیا تو وہ تینوں عملاً خالی کی جا چکی تھی۔ خاص طور پہ جو فردوں کا اڈا ہے، جوہری تنصیب ہے، وہاں سے ایسی سیٹلائٹ امیجری بھی سامنے آئی کہ جس میں گاڑیاں اس کارروائی سے کچھ عرصہ پہلے وہاں سے نکلتی اور آتی جاتی دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو اس تناظر میں ایک تاثر یہ بھی بنا تھا کہ امریکہ کی ایران کی جوہری تنصیبات پہ جو کارروائی ہے یہ دراصل فیس سیونگ ہے،
ट्रंप के लिए भी और खुद नेतन्याहू के लिए भी, ताकि वो स्टेप बैक कर सकें। या अगर इस तज्जिए को या इस तासुर को दुरुस्त माना जाए तो कतर के दारुल हुकूमत में मौजूद एक अमरीकी अड्डे को जो इत्तलाआत के मुताबिक खाली है, हदफ बनाना क्या ईरान के लिए फेस सेविंग भी हो सकता है? मेरी दुआ है कि अल्लाह करे ऐसे ही हो, ताकि खित्ता जो है वो किसी बड़ी तबाही से बच जाए। लेकिन जंग ज़ाहिर है मुमकिनात का खेल है, इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस और उसके नतीजे में हर सब जो है वो अपने आप को तरतीब दे रही होती है। तो किसी भी जो पॉसिबिलिटी है उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन बज़ाहिर ये जंग बहुत शिद्दत के अंदर जो है वो दाखिल हो चुकी है। और अगले 24 से 48 घंटे में हमें पूरी तरह से ये समझ आ जाएगी कि ये क्या रुख लेती है। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये अच्छा रुख ही ले और फैलने से जो है वो बच जाए। लेकिन बहरहाल अब तो इंतजार ही करना पड़ेगा। इसराइल की जानिब से ईरान पर जो हमले किए जा रहे थे और उनकी जानिब उसके जवाब में ईरान ने जो जवाबी कार्रवाइयाँ की मिसाइलों की सूरत में, तो दो आरा सामने आई। एक में ये कहा गया कि इसराइल का जो फजाई दिफाई निज़ाम है वो अब थक रहा है और उसके नतीजे में ईरान की मिसाइलों की पेनिट्रेशन की जो प्रोपोर्शन है या रेशो है वो बढ़ा है। आज सुबह जो हमला हुआ उसके मुताबिक एक इत्तला ये भी आई कि ईरान ने जो 30 मिसाइल फायर की उनमें से ऑलमोस्ट 50% यानी 15 ने टारगेट्स को हिट किया। अगर इस बात को दुरुस्त मान लिया जाए तो आपको क्या लगता है कि ईरान इस वक्त जवाबी इस्तेदाद का जिसका मुजाहिरा कर रहा है वो उसका पल्ला भारी रखने के लिए काफी है, या वो ज्यादा देर तक इस सिचुएशन को जारी नहीं रख सकेगा? अच्छा, ज़ाहिर है कि ये जो इसराइल की कैपेसिटी आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो रही है, ये तो अब सारी दुनिया को मालूम है और ऐसा पहली दफ़ा नहीं हो रहा। इसराइल कभी भी किसी भी मुनज़्ज़िम फ़ोर्स के सामने 1 हफ़्ते से ज़्यादा टिक नहीं सका, ये बात हम सब जानते हैं। 48 की जंग हो, 63 की हो या 71 की हो। तो अगरचे इस जंग इन तमाम जंगों में अरबों ने अपनी बहुत थोड़ी-थोड़ी जो है वो कंट्रीब्यूशन की है। अगर ये नाम बन जाता है कि 6-7 अरब ममालिक थे, लेकिन अमलन कोई एक फोर्स ही लड़ रही होती थी। जैसे एक जंग में मिस्र ज्यादा लड़ रहा था, एक जंग में उर्दन ज्यादा लड़ रहा था। बहरहाल इसराइल की कभी भी ये कैपेसिटी नहीं रही और ना ही उनके अंदर कभी ये जरूरत और हिम्मत रही है कि वो किसी भी मुनज़्ज़िम फोर्स का मुकाबला कर सके। वो एक दहशतगर्द गिरोह है और उसकी जो ट्रेनिंग है वो यही है कि आम इंसानों को, मासूम बच्चों को जो है वो कत्ल करे और वो ये इसी को करने में जो है वो माहिर है। तो ईरान की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन मुझे ये लगता है कि अमेरिका और इसराइल मिलकर उसे डाइवर्ट करने में कामयाब हो चुके हैं। इस जंग के अंदर ईरान की सबसे बड़ी दानाई ये होती कि वो अपना टोटल फोकस जो है बावजूद सारी डिस्ट्रैक्शंस के इसराइल के ऊपर अपनी बमबारी के ऊपर रखता, ताकि उस दुश्मन को, उस प्राइमरी दुश्मन को जो है वो ज्यादा से ज्यादा डैमेज पहुंचाया जा सके। और उसके नतीजे में उनकी जो जाहिर है कि काबिज जो है वो काबिज ही होता है। आप देख रहे हैं कि किस तेजी से वहां पे जो काबजीन है वो वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये सिलसिला जरा जो है वो तूल भी पकड़ता और तेजी से जो है वो ये लोग यहाँ से निकलते। लेकिन बहरहाल अब ईरान ने जो है अपनी उस तवज्जो को, उस फोकस को जो है वो थोड़ा सा डाइवर्ट कर लिया है। सर, आपने अपने रिसेंट एक तहरीर में पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे एफर्ट्स थी उसके मुताबिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये एक सॉफ्ट लेवरेज डिप्लोमेसी कही जा सकती है। आपने खुश उम्मीदी बरकरार रखी कि पाकिस्तान की जानिब से डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो इनिशिएटिव लिए गए वो जुमानी तो है लेकिन इस वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान की जानिब से हालिया अयाम में जो कोशिशें की गई उनको बहुत से हल्के गैर मामूली करार दे रहे हैं। खुद ईरान ने भी इस चीज़ को एडमायर किया और ईरान की असम्बली में तशक्कुर पाकिस्तान, तशक्कुर के नारे भी लगे। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की ये जो पॉलिटिकल फ्रंट पे एक्टिविज्म है ये इस सिचुएशन में मामूल का है या कुछ खास पहलू ऐसे हैं जिनकी वजह से ये तहर्रुक बहुत नुमाया है या इसे नुमाया रहना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है और दिफाई पॉलिसी है उसके अंदर जो हमेशा से एक सबसे बुनियादी जुज रहा है वो ये है कि उसको इंडिया जैसी हमसाए का जो है वो सामना है। इसलिए पाकिस्तान जब भी कोई खारजा पॉलिसी की मूव करता है तो उसके पेश नजर यही चीज होती है और यही मेरा ख्याल है कि दानिशमंदी और समझदारी भी है कि हमें पहले ही से अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन से जो है वो वास्ता है। हम मजीद ज्यादा दुश्मनियां फैला नहीं सकते।
تو یہ جو پاکستان نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو کچھ بھی کیا، بالخصوص جو ہے وہ امریکہ کے حوالے سے کچھ اقدامات اٹھائے اور کوشش کی، تو اس کو بنیادی طور پہ ایران کی بجائے بھارت کے تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی یہ کوشش رہتی ہے اور یہ کوشش رہنی چاہیے کہ دنیا کے تمام تر ممالک کو، چاہے وہ ایشیا کے ہوں یا یورپ کے ہوں، ان کو جو ہے وہ بھارت کی سائڈ پہ نہ جانے دے اور اپنی سائڈ پہ لے آئے، کم از کم یہ ضرور کرے کہ بھارت سے ان کو جو ہے وہ دور رکھے۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان اس معاملے میں خاصا کامیاب رہا ہے، ہمیں اس کو جو ہے وہ ایران کے تناظر میں ہرگز نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور وزیر اعظم پاکستان نے اور پاکستان کی جو خارجہ دفتر خارجہ کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں اس حوالے سے کہ وہ ایران کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس طرح کی دنیا میں اس وقت ہم جی رہے ہیں، طاقت کا جو بھی توازن ہے اس کے اندر ہم جو ہے وہ پاکستان جیسے ایک مناسب ملک، مناسب سائز کے فوجی طاقت کے ملک سے یہی توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی پوری سفارتی اور اخلاقی قوت کے ساتھ جو ہے وہ ایران جیسی قوم کے جس کے اوپر دو بڑی طاقتوں نے جارحیت کیا، دونوں ہی ایٹمی طاقتیں ہیں، تو پاکستان ان کی اخلاقی مدد کرے گا اور پاکستان الحمدللہ یہ کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بالکل ٹھیک لائن لی ہے۔ البتہ پاکستان کو یہ سوال اٹھانا چاہیے اور بگر کینوس کے اندر اس کے اوپر ایفرٹ کرنی چاہیے کہ ساری اسلامی دنیا اور جو گلوبل ساؤتھ ہے وہ جو ہے ایران کی پشت کے اوپر کھڑا ہو، تاکہ جو ویسٹ کی یہ بدماشی ہے اس کا کہیں تو تدارک کیا جا سکے کہ جو قانون، اخلاق اور بین الاقوامی معاہدات سب کو جو ہے وہ اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے۔ اچھا سر، اسی دوران گفتگو کے دوران آپ نے امریکہ کے ایران پر حملے اور عذاب میں پھر ایران عمل تھا گفتگو کی یہ انفارمیشن فرنٹ پہ آپ نے اسے اسٹریٹجک ایمبیگوٹی سے تعبیر کیا۔ آپ کیوں اس نتیجے تک پہنچے کہ آپ کو یہ ایران کی موو جذباتیت نہیں بلکہ اسٹریٹجک ایمبیگوٹی لگی؟ دیکھیں ظاہر ہے کہ جب آپ کسی بھی ایسی مشکل سچویشن کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر بہت سی پاسبلٹیز موجود ہوتی ہیں، ہر آپشن کے کچھ پلس اور کچھ مائنسز ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ایران کو گورن کر رہے ہیں، ایران کا وطن ہے اور وہ ظاہر ہے کہ اس کو ہمارے سے زیادہ بہتر ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے وہی کیا کہ جو وہ بیسٹ کر سکتے تھے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کی اس موو کو ہمیں پازیٹیولی ہی دیکھنا چاہیے اور انہوں نے ظاہر اپنے عوام کو بھی مطمئن کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈیٹرنس بھی کریٹ کرنا ہے کہ دشمن کو اس چیز کا خوف رہے کہ شاید ان کے پاس اس سے زیادہ کچھ خطرناک ٹیکنالوجی یا خطرناک ہتھیار موجود ہیں جس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ غربی طاقتوں کا بھی بالعموم یہ وتیرہ رہا ہے اور امریکہ کا بھی کہ عراق پہ حملہ انہوں نے اس وقت کیا تھا جب انہوں نے پوری طرح یہ تسلی کر لی تھی کہ ان کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن نہیں ہے۔ میں یہ بات پورے یقین سے تاریخ کی جو تسلسل ہے اس کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر عراق کے پاس ویپن آف میس ڈسٹرکشن ہوتے تو اسے کبھی بھی اس تباہی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو میرا یہ خیال ہے، مجھے یہ امید ہے کہ ایرانی رجیم کے سامنے بھی جو ہے وہ یہ حقیقت ہوگی اور وہ یہ چاہیں گے کہ اپنی طاقت کا یہ پہلو جو ہے اپنی مظلومیت کے ساتھ ساتھ دنیا کو واضح طور پہ دکھا سکیں تاکہ کوئی انہیں ترنے والا نہ سمجھ لے۔ ہم اس وقت جو آج کی یہ سچویشن ہے ایران پہ اسرائیلی حملے کی بات کی، اس میں اگر اینالسٹ کو دو اسکول آف تھاٹس کو تقسیم کریں تو آپ کا بہت واضح شمار ان میں کیا جاتا ہے کہ جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ایران کے بعد اسرائیل اور امریکہ کچھ دیگر مسلم ممالک کو بھی ممکنہ طور پہ ہدف بنا سکتے ہیں۔ کون سے ایسے شواہد ہیں یا پاس کی کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پہ آپ کو یہ خدشہ لگتا ہے کہ ایران حملوں کے سلسلے کی آخری کڑی نہیں بلکہ اس کے بعد کچھ اور بھی نمبر لگ سکتے ہیں؟ دیکھیے اس چیز کے تو بالکل واضح ان کی پلاننگز موجود ہیں، ان کی آپ گفتگویں سنیں، ان سب کے اندر اس چیز کا تذکرہ موجود ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹیرینز کی گفتگو کو سنیں، خود نیتن یاہو کی جو ہے وہ گفتگو کو سنیں تو آپ کو اس کے اندر یہ ترتیب واضح طور پہ نظر آئے گی کہ لیبیا، عراق، شام، مصر، یعنی آپ آسان الفاظ میں اس کو یوں سمجھ لیں کہ کوئی بھی ایسی فوجی طاقت جو گریٹر اسرائیل کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے یا گریٹر اسرائیل کے بعد بھی اس کے لیے جو ہے وہ خطرہ خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک کے گریٹر اسرائیل بن جائے اور اس کے بعد بھی اس کے لیے وہ خطرہ جو ہے وہ پیدا کر سکتی ہے۔
تو ایسی کسی بھی طاقت کو جو ہے وہ پہلے سے مٹا دینا چاہتے ہیں. جیسے میں پہلے عرض کر چکا کہ یہ کسی بھی منظم فوجی طاقت کا سامنا نہیں کر سکتے. اچھا اپنی اس کمزوری سے وہ ہمارے سے زیادہ واقف ہے، اسی لیے وہ بہانے سے کبھی ویسٹ کو جنگ میں شامل کرتے ہیں، کبھی امریکہ کو جنگ میں شامل کرتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ اس خطے میں 3 ہی منظم فوجی قوتیں رہ گئی ہیں جو کہ ان کے لیے مستقبل میں خطرہ بن سکتی ہیں ان کے خیال میں. ایک ظاہر ہے ایران ہے جو کہ اس وقت جو ہے وہ پوری جو 2 بڑی ایٹمی طاقتیں ہیں ان کی بدماشی کو فیس کر رہا ہے، دوسرا ترکی ہے اور تیسرا جو ہے وہ پاکستان ہے. تو جلد یا بدیر ظاہر ہے کہ وہ کسی بھی بہانے کے ساتھ ان ممالک کا بھی رخ کریں گے. یہ ترجیح اور حالات کا تقاضا ہوتا ہے. جیسے بہت ساری رپورٹس کے اندر، جس کے اندر پیو ریسرچ فورم کی رپورٹس بھی شامل ہیں کہ 2000 سے وہ یہ رپورٹس بناتے چلے آ رہے ہیں کہ 2015 تک پاکستان کو خاکم بدہن جو ہے وہ ہم ایسے کر دیں گے، 2023 میں ایسے کر دیں گے، 2025 میں ایسے کر دیں گے. اور آپ یہ دیکھیں آج سے 2 سال پیچھے چلے جائیں تو جس طرح کا انریسٹ پاکستان میں کریٹ کیا گیا، یا اس سے بھی 4 سال پیچھے چلے جائیں جس طرح کی ملیٹنسی پاکستان میں کریٹ کی گئی، تو بظاہر جو ہے وہ اپنے ہدف سے بہت قریب جو ہے وہ پہنچ چکے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے. پاکستان کی آپ کہہ لیں کہ جو مقتدرہ ہے اس کی کچھ دانشمندی ہے کہ اس نے اس صورتحال کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ سنبھال لیا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آئندہ بھی ایسے کرے. اسی طرح ظاہر ہے کہ وہ ایران کے درپے ہو چکے ہیں. افغانستان پہلے تباہ حال ہے اور ترکی کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ ویسٹرن اسکالرز نے اور اسرائیلی جو پارلیمنٹیرینز یا ان کے جو شدت پسند رہنما انہوں نے مل کے جو ہے وہ بات شروع کر دی ہے. تو میں آپ کے اس فورم کی وساطت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی جو دفاعی لائن ہے وہ تہران اور استنبول سے ہو کے گزرتی ہے. ہمیں پوری طرح سے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنے کی کرے. اور اسی طرح تہران اور استنبول کی جو دفاعی لائن ہے وہ بھی جو ہے وہ لاہور اور اسلام آباد سے گزرتی ہے. ہم اگر ایک دوسرے کو مضبوط نہیں کریں گے تو جس طرح سے لیبیا اور شام اور عراق نشانہ بنے وہ جو ہے ہمیں بھی نشانہ بنانے کی پوری کوشش کریں. یہ جو ہم نے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ ایران کی جانب سے قطر کے امریکی بیس پہ حملہ کیا گیا ہے، اس سے جڑی ڈیولپمنٹس میں ایک تو ایران کی جانب سے یہ بات آئی کہ ہم نے جو بردرلی کنٹری قطر ہے اس کو ہدف نہیں بنایا بلکہ اس کی سرزمین پہ موجود امریکی اڈے کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. دوسری جانب قطر نے یہ کہا کہ اس بیس کو پہلے سے موجود اطلاعات کے پیش نظر خالی کر لیا گیا تھا تاکہ قطری فورسز کو یا پھر اتحادیوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے. تیسری ڈیولپمنٹ میں جو اب تک کنفرم ہونا باقی ہے، کنفرم نہیں ہوئی ہے، مختلف جانب سے اطراف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ قطر نے اس معاملے کا جواب دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے. تو ایران کی وضاحت، ایران کا عمل اور پھر اس کا جو ممکنہ جواب ہے، آپ پہلے کہہ چکے ہیں کہ سچویشن شاید اس ٹریک کی جانب آ گئی ہے کہ جس کی جانب ایران کو نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن کیا اب بھی کچھ واپسی کا لگتا ہے کہ جگہ یہ راستہ باقی ہے کہ نہیں اب کمان سے نکل چکا ہے؟ جی میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان اور ترکی کو اس کے اندر جو ہے وہ بہت ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے اور ایران، سعودیہ، قطر اور ان سارے ممالک کو جو ہے وہ اکٹھا بٹھانا چاہیے اور آپس میں کم از کم ایک ایسا ایگریمنٹ کریں کہ ہم اپنے ملک کو نہ تو جو ہے وہ کسی برادر اسلامی ملک کے خلاف استعمال کریں گے اور نہ ہی استعمال ہونے دیں گے. میرا خیال یہ ہے کہ اس سچویشن سے نکلنے کا اور اس خطرے کو ٹالنے کا ایک واحد یہی حل ہے کہ فوراً جو اسلامی ممالک ہیں بالخصوص پاکستان اور ترکی انیشیٹو لیں اور اس طرح کی کسی ایگریمنٹ کی طرف جو ہے وہ گلف کے ممالک کو بھی اور دیگر جو اسلامی ممالک ہیں ان کو بھی جو ہے وہ لے جائیں تاکہ یہ واقعتاً جو صہیونی ہیں وہ اپنے اس منصوبے میں کامیاب نہ ہو جائیں کہ ایک جو جنگ بڑے واضح اہداف کے ساتھ صہیونیت کے خلاف جو ہے وہ لڑی جا رہی تھی اور صہیونیت نے جو ہے وہ اسلام کے اوپر مسلط کی تھی، وہ جنگ کہیں شیعہ ورسز سنی جو ہے وہ نہ بن جائے. اس کا جو نقصان ہوگا اس کا ہمیں بہت اچھے سے پہلے سے اندازہ ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمارے معاشروں کے اندر جو ہے وہ بڑی تباہی آئے گی. اچھا سر، اسرائیل کی جانب سے جب ایران پہ حملہ کیا گیا تو ان حملے کے جو وجوہات یا جسٹیفیکیشنز پیش کی گئیں یا جو ممکنہ اہداف اس کے بیان کیے گئے ان میں سے ایک رجیم چینج بھی تھا. خود اسرائیلی قیادت کی جانب سے بھی اس بات کو بارہا کہا جا چکا ہے، امریکی قیادت بھی اس بات کو کہہ رہی ہے
کہ وہ ایران میں جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. ایران کے موجودہ سیٹ اپ کی امریکہ یا اسرائیل کے متعلق جذبات یا دشمنی وہ ٹھوس تاریخی وجوہات بھی رکھتی ہے، اس کے دیگر عوامل بھی ہیں. پاکستان کے فیور میں کیا سچویشن ہے؟ کیا ایران کا موجودہ اسٹیٹس کو برقرار رہنا پاکستان کے مفاد میں ہے، یا اگر کوئی ریجیم چینج ہوتا بھی ہے تو پاکستان کے لیے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے؟ پاکستان کے مفاد میں جو ہے وہ ایک مضبوط سینٹرل تہران کی جو حکومت ہے وہ پاکستان کے مفاد میں. ڈی اسٹیبلائز جو ایران ہے وہ کسی طرح سے بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہو سکتا. اور ظاہر ہے کہ یہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ماضی میں ایران کے ساتھ تہران کے ساتھ کچھ شکایات رہی ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ اس ایپیسوڈ سے گزرنے کے بعد کہ جس طرح سے را نے اور انڈیا کا جو نیٹ ورک وہاں پہ قائم ہوا تھا اور ایران یہ سمجھتا تھا کہ یہ صرف پاکستان کے خلاف استعمال ہوگا، ہم نے یہ دیکھا کہ سب سے زیادہ وہی نیٹ ورک جو ہے وہ اسرائیل اور موساد کے حق میں استعمال ہوا. مجھے امید ہے کہ ایرانی اس چیز کو سمجھیں گے اور آئندہ جو سیستان کی سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بھی وہاں سچویشن پیدا ہوتی ہے کہ ایران کی سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں پاکستان کی بالخصوص بلوچستان کوسچن کے اوپر بہت سارے سوالات پیدا ہو جائیں گے اور پاکستان کو اس کے اوپر جو ہے وہ بہت سے پرو ایکٹیو جو ہے وہ اقدامات کرنے پڑیں گے تاکہ یہ جو انڈین سپانسرڈ اور موساد سپانسرڈ جو بی ایل اے کی تحریکیں ہیں یہ اسی طرح ہمارے اس ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش نہ کریں جس طرح سے وائی کے پی کے جیسی تنظیمیں کردوں کی جو کردستان نامی تحریکیں ہیں انہوں نے جو ہے وہ شام اور ترکی کو جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر بھی ہمیں جو ترکی کا ماڈل ہے اس سے کچھ سیکھنا چاہیے کہ بہت حکمت سے بہت دھیرج سے لیکن بہت فرم طریقے سے جو ہے وہ ہمیں ڈائنامکلی اپنے مفادات کو بھی سیکیور کرنا ہوگا اور ایران کی جو سورنٹی ہے اس کو بھی جو ہے وہ ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا. جی عامر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ کے خیالات کا اور ان معلومات کا جو آپ نے شیئر کی. ناظرین آپ نے عامر رفیع صاحب کی گفتگو سنی. ایران پر امریکی حملے کے جواب میں ایران کی جانب سے آفیشلی اس بات کی تصدیق کی جا چکی ہے کہ وہ امریکی اڈوں کے خلاف باقاعدہ آپریشن کا آغاز کر چکا ہے. اس سلسلے کی پہلی کارروائی دارالحکومت دوحہ میں موجود امریکی بیس کے خلاف کی گئی ہے، جہاں ایران کا کہنا ہے کہ اتنی ہی میزائل داغے گئے ہیں جتنی میزائلوں سے امریکی فورسز نے ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا. اسی دوران یہ اطلاعات بھی سامنے آئی کہ بحرین نے اور متحدہ عرب امارات نے اپنی ایئر اسپیس کو بند کر دیا ہے کمرشل پروازوں کے لیے. وہاں موجود شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت کی گئی ہے. جبکہ واشنگٹن سے یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جنہوں نے ایران پر اسرائیل کے اس حملے میں شدت لانے میں ایک اہم کردار ادا کیا، وہ سچویشن روم پہنچے ہیں جہاں ان کے ساتھ امریکی وزیر دفاع اور دیگر عسکری حکام بھی موجود ہیں. ایران کی یہ جوابی کارروائی حالات کو کس نئے کروٹ تک لے جاتی ہے ہم آپ کے ساتھ موجود رہ کے اسے دیکھیں گے بھی، پہلو وقتاً فوقتاً آپ تک پہنچاتے بھی رہیں گے. پاکستان میٹرز کے نئے ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.